جیتے رہیے محترم دوستو، آپ تمام حضرات کو کمال سر کا آداب عرض ہے۔ 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے، سبق نمبر 1 ہے۔ سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ۔ اس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان صاحب، اور آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے سر سید احمد خان صاحب کی بایوگرافی یا سر سید احمد خان کے حالات زندگی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی یا ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان جس شہر میں پیدا ہوئے اس کا نام بجنور ہے۔ آپ کے والد کا نام سید محمد متقی اور آپ کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اثر و رسوخ پہنچ کو کہا جاتا ہے، رسائی کو کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سید محمد متقی صاحب جو ہیں وہ مغلیہ دور کے درباروں سے وابستہ رہے، اسی بنا پر ان درباروں میں آپ کو بہت زیادہ پہنچ یا رسائی حاصل تھی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے کا عام طور طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ کسی قابل ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے اسے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی طریقہ جو ہے سر سید احمد خان صاحب کے ساتھ بھی اپنایا گیا۔ انہیں بھی پہلے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم دی گئی۔ والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا۔ مذہبی رنگ نمایاں ہونا، مذہب کی طرف رجوع ہونا، مذہب کی طرف رجحان کا بڑھنا یا مذہب سے لگاؤ جو ہے وہ مذہبی رنگ نمایاں ہونا کہلاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب جب وفات پا گئے، آپ کے بڑے بھائی جب وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ کو مذہب اسلام سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ آغاز جوانی میں آپ کا رجحان جو ہے وہ مذہب اسلام کی طرف کچھ زیادہ نہیں تھا، اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ کیا۔ اثر نو مطالعہ کرنا، کسی چیز کو نئے سرے سے پڑھنا، دوبارہ پڑھنا۔ فقہ کی تعلیم بھی سر سید احمد خان حاصل کر چکے تھے، حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر چکے تھے، قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کر چکے تھے، لیکن ان علوم کو سر سید احمد خان نے اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا اور دوبارہ سیکھنے کی کوشش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ اپنے پیدائشی شہر بجنور میں موجود تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی پانی پت کے میدان میں انگریزوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ جب چھڑی تو اس وقت سر سید احمد خان بجنور شہر میں موجود تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس نقصان کا اثر جو ہے سر سید احمد خان کے دل پر بہت زیادہ ہوا۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اصلاح کہتے ہیں بہتری کو، حالات بہتر بنانے کو، بیڑا اٹھانا کہتے ہیں ذمہ داری قبول کرنے کو۔ چونکہ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا تھا، اس وجہ سے سر سید احمد خان کے دل پر جو ہے اس چیز کا بہت گہرا اثر ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے حالات بہتر بنانے کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر کسی قوم کے حالات بہتر بنانے ہیں یا کسی قوم کو ترقی دینی ہے تو وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہ مسلمان اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے اس وقت تک نہ تو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں، صلاحیتیں کہتے ہیں کوششوں کو، اس لیے انہوں نے اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں، کوششیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر لگا دیں۔ صرف کرنا کہتے ہیں لگانے کو۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے اور ان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے
سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی. اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور عام مسلمان گھرانوں میں رہنے والے لوگ جو تھے، جو کالج نہیں جا سکتے تھے، جو بڑی عمر کے تھے، جو پڑھنے سے قاصر تھے یا عورتیں تھیں، ان گھرانوں اور ان گھروں کی تربیت اور ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے آپ نے ایک رسالے کا اجرا کیا، ایک رسالہ جاری کیا اور اس رسالے کا نام آپ نے تہذیب الاخلاق رکھا. سر سید احمد خان کا بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج ہے. ترویج کسی چیز کو ترقی دینا، کسی چیز کو جاری کرنا. سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ آسان نثر ہے. نثر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ صفحہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسی چیز کو جو ہے آسان نثر کہا جاتا ہے، اور اس کی تخلیق اور اس چیز کو ترقی جو ہے وہ سر سید احمد خان نے دی ہے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی آسان نثر ہے. سر سید احمد خان صاحب کی نثر سے پہلے جو نثر موجود تھی اس نثر کو مقفہ نثر یا مسجع نثر کہا جاتا تھا. مقفہ نثر کسے کہا جاتا ہے؟ مسجع نثر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ نثر جس میں شاعری کے انداز میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جائے، اس نثر کو اردو میں مقفہ نثر اور مسجع نثر کہا جاتا ہے، جو نہایت ہی مشکل ہے اور سمجھنے سے قاصر رہتے تھے اس کو لوگ. انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش جو مقفہ اور مسجع نثر کی صورت میں تھی کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا. طرز نگارش کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو. اس زمانے میں لکھنے کا جو طریقہ تھا، نثر لکھنے کا جو طریقہ تھا، یا تو وہ مقفہ نثر ہوتی تھی یا مسجع نثر کی صورت میں ہوتی تھی. ان دو نثروں کو سر سید احمد خان صاحب نے ترک کیا، ختم کیا اور مقصدیت کو رواج دی. مقصدیت اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز انسان پڑھ لے اور اس سے کچھ نہ کچھ مقصد حاصل کر لے، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لے، اس چیز کو مقصدیت کہا جاتا ہے. مقفہ نثر اور مسجع نثر سے مقصدیت جو ہے حاصل نہیں ہوتی تھی، مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کو ہر شخص جو ہے نہیں سمجھ پاتا تھا. دراصل سر سید احمد خان ادب برائے ادب کے ماننے والے نہیں تھے، قائل نہیں تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب برائے ادب ایسے ادب کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ پڑھیں اور اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکیں، آپ کا مقصد پورا نہ ہو سکے، ایسے ادب کو ادب برائے ادب کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے ادب سے سر سید احمد خان کو بالکل لگاؤ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سادہ اور آسان نثر کی ترویج کی تاکہ لوگوں کو مقصدیت کی طرف لایا جا سکے اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں، جو نثر لکھی ہے، جو ادب لکھا ہے، اس کو اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی کہ اس کے پڑھنے سے انسان کا مقصد بھی پورا ہوتا تھا اور اس کی اصلاح بھی ہوتی تھی. سر سید احمد خان کی تحریروں میں بڑا تنوع تھا. تنوع کہا جاتا ہے رنگا رنگی کو یا خوبصورتی کو. مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی تحریریں یا سر سید احمد خان کا لکھا ہوا جو ادب ہے وہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا تھا اور پڑھنے والے کی سمجھ میں ہر چیز آسانی سے آ جاتی تھی. سر سید احمد خان نے مذہب پر بھی لکھا ہے، سیاست پر بھی لکھا ہے، تاریخ پر بھی لکھا ہے، ادب پر بھی لکھا ہے، فلسفے پر بھی لکھا ہے، منطق پر بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ ہر عنوان پر طبع آزمائی کی ہے. یعنی کہ ہر عنوان پر، ہر ٹاپک پر لکھنے کی کوشش کی ہے سر سید احمد خان نے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے منطق. منطق کسے کہا جاتا ہے؟ منطق کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو یہ نطق کے لفظ سے نکلا ہوا ہے، اور نطق کے لفظ کا مطلب جو ہے دلیل بنتا ہے، دلائل بنتا ہے، یا ثبوتوں کو جو ہے وہ منطق کہا جاتا ہے. یعنی کہ منطق جو ہے اسلامی علوم کی وہ شاخ ہے جس میں دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ مسائل کا حل نکالا جاتا ہے.
سر سید احمد خان کا اردو پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے صرف حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی۔ سر سید احمد خان صاحب کے ادب سے پہلے جو ادب موجود تھا اس میں صرف حسن و عشق، عشق و عاشقی یا بیکار قسم کے عنوانات کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن جب سے سر سید احمد خان آئے ان کی تحریروں میں ہمیں حقیقت بھی نظر آنے لگی اور اس سے انسان کو مقصد بھی حاصل ہونے لگا، مقصدیت کی طرف آنے لگا، انسان اس سے فائدہ اٹھانے لگا اور انسان کی اصلاح بھی ہونے لگی سر سید احمد خان صاحب کے ادب کو پڑھ کر۔ نیچے جو ہے تصانیف ہیں سر سید احمد خان صاحب کی 4 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید، یہ 4 کتابیں ہیں سر سید احمد خان کی۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل پر آنے کی اور اس کو ترقی دینے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔